ایک مرتبہ پھر اراکین مدرسہ کی جانب سے تمام مہمانان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کے حسین و زرین کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نیز ہم خاص طور پر بہت دور اور طویل مسافتوں اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک فرما کر تشریف لانے والے مفتی عبید اللہ صاحب کا خوب استقبال کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت مفتی ریحان صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعہ اشاعت علوم اکل کنواں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے۔ مفتی عبید اللہ صاحب کو پہلے دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور اپنے ناصحانہ کلمات کے ذریعے سامعین کو فیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل تکریم حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما، دیگر علماء کرام، نوجوانان اسلام، بزرگ دین، طلباء عزیز، بہت مختصر وقت میں خطبے کے دوران جو آیت کریمہ اور ایک چھوٹی سی حدیث پاک پڑھی گئی، اس کے سلسلے میں نہایت عام انداز میں کچھ باتیں گوشوار کرنی ہیں۔ دعا مائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس میں رجب المرجب کا مہینہ اور استاد شعبان معظم کا مہینہ، رجب کے اواخر اور شعبان کے مہینے عموماً سال بھر طلباء کو محکی ہوتی ہے اپنی تعلیم میں، تو سال کے آخر میں تکمیل قرآن کے عنوان سے، تکمیل فضیلت و اہمیت کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے سے اکابرین اور علماء کے دور سے یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، سال بھر دور دراز سے آئے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے طلباء اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، سال بھر محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تربیت لیتے ہیں،
طلبا کی محنتوں کو اور ان کے مجاہدوں کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کو انعامات پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر حفظ ہوئے ہیں تو ان کے سروں پر دار حفظ کو سجایا جاتا ہے، فضیلت اور عالمیت کی تکمیل کی ہے، دار فضیلت ان کے سروں پر رکھی جائے، یہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان جلسوں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سال بھر یہ جو مدارس چلتے ہیں وہ اللہ کے بندوں تعاون سے چلتے ہیں، بندوں کو، اللہ کے ان محبوب بندوں کو ان جلسوں مدعو کر کے، دعوت دے کر ان کے سامنے سال بھر کی مدرسے کی کارکردگی کو، تعلیمی کام کو، تربیتی کام کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں اس قسم کے جلسے کر کے ان کے دل میں مدارس کی اہمیت کو پیدا کیا جاتا ہے، ان کو مدرسے سے جوڑا جاتا ہے، مدرسے میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ عموماً جلسوں کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ جس جلسے میں شریک ہیں، آج کا اس جلسہ جو ہو رہا ہے، اس میں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کے چند طلباء نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ جو ہے اپنے اساتذہ کی دعائیں ملے، اپنے ماں باپ کی دعائیں ملے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر یہ پروگرام آج کا منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریم ہی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید مذہب اسلام کی بنیادی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب قیامت تک آنے والی نہیں ہے۔ سب سے آخری دین مذہب اسلام ہے۔ اس دین اور اس مذہب کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسی دین پر چل کر اگر جایا جائے گا تو اللہ کے یہاں کامیابی ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چل کر، کسی اور مذہب کو مان کر اگر اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر، سب سے محبوب دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس دین کے علاوہ کسی اور راستے سے چل کر، کسی اور سوسائٹی سے چل کر، کسی اور دھرم کو لے کر اگر اللہ کی نظر میں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے۔ آخری دین ہے، آخری مذہب ہے۔ اب جب تک دنیا رہے گی تب تک یہی دین، یہی شریعت، یہی تہذیب، یہی سوچی، یہی تعلیمات، یہی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر، یہی شریعت رہے گی، یہی مذہب رہے گا، یہی رہے گا، یہی تعلیمات رہے گی۔ کے بعد اب کوئی تعلیمات آنے والی نہیں ہے۔ اس دین کے لیے، اس مذہب کو سمجھانے کے ایک کتاب کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کتاب عطا فرمائی جو قانون کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ تو جب دین آخری ہے تو اس کتاب آئی، وہ کتاب بھی آخر، اور یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی، جس رسول پر نازل ہوئی، جس ہستی مقدس بابرکت پر نازل ہوئی، اس کی بھی سب سے آخری ہستی ہے، سب سے آخری دین، سب سے آخری اور سب سے آخری ہستی جو ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کتاب کی حفاظت بھی کرنی ہے، رسول کی تعلیمات کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ قیامت حفاظت کرنا ہے، اس کی حفاظت کی شکل بنانی تھی، انسان اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ
اپنے سر نہیں لیا تھا، لہذا جیسے وہ نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو ان نبی جانے کے ایک عرصے کے بعد اس کتاب کا زبر بدل دیا گیا، اس کتاب کا زیر بدل دیا گیا، اس کتاب کا پیش بدل دیا گیا، اس کتاب کے مضامین کو بدل دیا گیا، کتابیں جو ہے وہ محرف ہو گئی۔ آج وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قرآن مجید کو ہمیشہ باقی رکھنا تھا۔ انسانوں کے ذمے اس کی حفاظت نہیں رکھی جا سکتی تھی، اس لیے کہ انسان میں وہ طاقت اور وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سر لے لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ پھر یہ کتاب جو ہے کس کو کہتے ہیں کتاب؟ کتاب نام ہے حروف کا، الفاظ، اور الفاظ جو ہے کلام جو ہے وہ الفاظ ذات کی حیثیت ہیں، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم، اس کو بہترین انداز میں پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرات کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ اس کی صفات ہے، الفاظ ذات ہے، اور اس کے باقی مفاہیم، تفاسیر وغیرہ جو وہ سب اس کی صفات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کے الف کی حفاظت کے لیے کوئی یہ نہیں کیا اس کو کوئی لوہے کی پیٹی بند کر کے رکھ دیا گیا، اور پیٹی کے ارد گرد جو ہے دو باڈی گارڈ بندوق لے کر، پستول لے کر کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کتاب پر جو ہے چھو نہیں سکتا، کوئی اس کتاب دیکھ نہیں سکتا۔ حفاظت کی یہ ترتیب اختیار نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی کباٹ میں، کسی الماری میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا خزانہ ہے، اس خزانے کی حفاظت جو ہے وہ پولیس کے ذریعے سے، فوج کے ذریعے سے کرائی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن حفاظت کے لیے ترتیب یہ بنائی کہ اس کے لیے فوج اتار دی جائے، اس کے لیے فرشتوں کا جتھا اتار دیا جائے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جو پولیس کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبین کی حفاظت کے لیے، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا کہ یہ نظام ایسا محیر العقول نظام ہم دنیا میں کسی اور چیز کی حفاظت کا نہیں دے سکتے۔ اندازہ لگائیے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت بڑوں کے سپرد کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ اتنی عظیم الشان چیز، اتنی بڑی چیز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کروا رہے ہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے سے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حفظ کرا کر محفوظ کرا دیا، اور یہ کہہ دیا قیامت تک یہ بچہ اس قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا، قیامت تک اس کے سینے میں یہ قرآن مجید رہے گا، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قاری قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ۔ یہ قرآن مجید ہے، تم دنیا میں حافظ ہو کر آئے ہو، فلاں مدرسے میں فلاں استاد کے سامنے آپ نے قرآن مجید کو حفظ کی آیتیں تم نے یاد کی، 6666 آیتیں قرآن مجید کی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ وارتقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا، كنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو قرآن مجید کو زمین پر دنیا میں تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ مخارج کی رعایت کے ساتھ تو جس طرح سے قرآن مجید کو پڑھتا تھا، اس سے قرآن مجید کو پڑھتا جا، اور یہ جنت کے درجات ہے، ان درجات پر بلندی، ان درجات پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا طریقہ متعین اور فرمایا۔ معانی کی حفاظت کی ضرورت تھی، اللہ رب و تعالیٰ نے مفسرین کی جماعت کھڑی کر دی۔ اس کے احکامات کی حفاظت کی ضرورت تھی، فقہاء جماعت کھڑی کر دی۔ اس کی تید اور اس کی قراءت کے مخارج اور اس کی ادائیگی کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قراء مجویدین کی جماعت کھڑی کر دی۔ کوئی فوج نہیں آئی، لشکر نہیں آیا، کوئی پولیس نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا میں ہر زمانے میں اس قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے
इस कुरान मजीद को दुनिया से नेस्तो नाबूद करने के लिए हजारों कोशिश हुई, हजारों मेहनतें की गई, बड़ी बड़ी हुकूमतों ने मेहनतें की। आपको मालूम होना चाहिए आज जिसको हम रूस और रशिया कहते हैं, आजकल बहुत मशहूर चल रहा है। रूस रशिया जो है इसी जमाने में बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। तकरीबन 5 से 7 इस्लामी ममालिक, 5 से 7 इस्लामी रियासतें उस रूस से 1992 में 1992 में वो 5 रियासतें या 7 रियासतें रूस से जुदा हुई। 70 साल से 70 साल से वो 7 मुल्क मुस्लिम ममालिक जो है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये ममालिक 70 साल से रूस के कब्जे में थे। वहां की हुकूमत ने यह पाबंदी लगा दी थी मुसलमानों पर कि कोई मुसलमान, नमाज तो बहुत दूर की बात है, कलमा पढ़ना भी उसके लिए वहां उसकी इजाजत नहीं थी। मस्जिदें और मदरसे खंडरात बना दिए गए थे। 70 साल तक मुसलमानों को इस्लाम के शायर और इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की इजाजत नहीं थी, हुकूमत की जानिब से ममनू था। 70 साल का अरसा। लेकिन जब 70 साल के बाद इल्म और इस्तिबदाद का ढक्कन उठाया गया, ये जुल्म और सितम जो है खत्म हुआ, 70 साल के जब ये इस्लामी ममालिक वहां से निकले, तारीख ने देखा, इतिहास ने देखा, जमाने की आंखों ने देखा कि इन 70 सालों के बाद जब जुल्म खत्म हुआ और मुस्लिम बने, तो हुफ़ाज़ किराम के हजारों की तादाद निकली और उलमाए किराम की 100 की तादाद उसके अंदर आ गई। पूछने वालों ने पूछा कि हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी थी, ये कुरान मजीद के हाफिज कैसे बने? हुकूमत ने पाबंदी रखी थी, ये उलमा किराम कैसे आए? तो जवाब वाले ने जवाब दिया, तहखानों में मदरसे बनाए थे, तहखानों में बनाए गए थे और बेसमेंटों के अंधेरों में अल्लाह के बंदे कुरान मजीद को पढ़ते। उन रूसियों की, उन मुसलमानों की एक बुरी होकर जमीन से चली गई, दुनिया से खत्म हो गई। एक नस्ल जो है बुरी हो गई, एक नस्ल जवान हो गई और उन जवानों में हुफ़ाज़ किराम, उन जवानों में उलमाए किराम। पूछने वाले ने पूछा तो दिया गया, तहखानों में मदरसे और उन मदरसों में रातों में कुरान मजीद की तालीम होती थी, हदीस पाक तालीम होती थी, हदीस की तालीम होती थी। ये उसकी बरकत है, ये है अल्लाह तबारक व तआला का निजाम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज हमारे सामने ये छोटे छोटे कुरान मजीद को हिफ्ज़ करके जब अपने उस्तादों के आंखों की, अपने उस्तादों की दुआएं ले रहे हैं, अपने मोहतमीम के दिल को खुशियों से भर रहे हैं, इनके माँ बाप के दिल खुशियों से बलियों उछल रहे होंगे। आज उनके माँ बाप की उम्मीदें पूरी हो रही है, आज उनके माँ बाप की आरज़ुएं पूरी हो रही है। दुनिया में कोई 12वीं पास करता है, कोई 10वीं पास है, कोई डिग्री हासिल करता है, लोग उसको जो है, लोग उसको सोना देते हैं, लोग उसको पैसे देते हैं, लोग उसको तमगा देते हैं, लोग उसको कोई देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एजाजात से, इनामात से उनको नवाजा जाता है। आज चाहे दुनिया में इन हुफ़ाज़ किराम को कोई इनाम मिले जरूर मिलेगा इनाम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनाम देने हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये हाफिज़ कुरान जो दुनिया में हिफ्ज़ किया और हिफ्ज़ करने के बाद उस पर अमल किया और अमल करने के बाद अगर जन्नत में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उनके वालिदैन को एक चमकदार ताज पहनाया जाएगा। उस वालिदा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उनके वालिदैन को चमकता हुआ पहनाया जाएगा। और उस ताज की चमक कितनी होगी? फरमाते हैं तुम्हारे घर अगर सूरज आ जाए तो उस सूरज की कितनी चमक और रोशनी हो सकती है, उतनी रोशनी आज की उससे ज्यादा होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब व गरीब अंदाज में ये मसला, ये बात समझाई है कि उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा और उसकी रोशनी कितनी होगी? तो कहा घर में, कमरे में अगर सूरज रख दिया जाए तो उससे भी रोशनी होगी, उससे उस ताज की रोशनी होगी। ये तो सूरज तो मुझे और आपको समझाने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारी नजर में सूरज ज्यादा रोशन कोई नहीं है। ये कहा गया सूरज ज्यादा उसकी रोशनी होगी, कितनी होगी ये भी पता नहीं है।
یہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. یہ اعزاز ہے. اور ایک کمرے کے اندر اور کسی کمرے کے اندر وہ سورج ہوگا, ایک بلب یہاں باہر لگا دیا جائے تو اس کی روشنی کا اندازہ ہوتا ہے, وہ اپنی روشنی پہنچاتا ہے, اس کے اطراف کو وہ روشن کرتا ہے. لیکن اس بلب کو, اس بتی کو اگر کسی کمرے میں لگا دیا جائے تو اس کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ سچ باہر ہے, باہر بھی اس کی روشنی کا اثر ہو رہا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں فی بیوت الدنیا, وہ سورج گھر دنیا کے گھر میں ہو, اگر گھر کے کسی کمرے میں کسی مکان اس سورج کو لا کر رکھ دیا جائے جو اتنی دنیا کو روشن آئے, اگر گھر میں رکھ دیا جائے تو نہ روشن ہوگا. انہوں نے فرمایا اس سورج کو گھر میں رکھ, اور جتنی روشنی اتنی روشنی ان کے والدین کے جو تاج پہن جائے گا اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی. یہ تو والدین کے سلسلے میں, اس کے ماں باپ کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے. جب ماں باپ کو اتنے بڑے اعزاز سے, اتنے بڑے انعام سے, اتنے بڑے اکرام سے جب نوازا جائے گا تو پھر حفیظ قرآن, پھر یہ طالب علم, پھر جس نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو سمویا ہے, پھر اپنے سینے میں قرآن مجید کو بٹھایا ہے, جس نے قرآن مجید حفاظت کی ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود اندازہ لگیے کہ اس طالب علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے. بڑی مبارکبادی کے لائق ہیں آج کے یہ ہمارے حفاظ کرام. ان کی خدمت میں ہزاروں ہزار مبارکبادیاں. ان کے والدین کو لکھوں کا لاکھ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور کو, اپنے شہید اپنے بچے کو مدرسے کے حوالے کیا. حضرات اساتذہ کی محنتوں کے بعد صبح 4 بجے سے اٹھ کر, یہ مدرسے کیا ہے, یہ صرف مینار نام مدرسہ نہیں ہے, یہ صرف عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے, بلکہ مدرسے چھپروں میں بھی چلتے ہیں, مدرسے جھوپڑیوں میں بھی چلتے ہیں. یہ اصل بات, مدرسہ نام ہے کسی بھی جگہ کی تعلیم کا, اس جگہ کی تربیت کا, چاہے وہ جھوپڑی میں ہوتا ہو, چاہے وہ کسی عمارت میں ہوتا ہو. استادوں کی محنت کا نام ہے. ان اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے, ان استاد اکرام کرنے کی ضرورت ہے. صبح 4 بجے سے اٹھ کر, فجر کی اذان سے 1 گھنٹے پہلے اٹھ کر, چاہے بچہ وہاں بستر پر اپنے گھر میں بخار کے اندر تڑپ رہا ہو, لیکن وہ استاد, وہ باپ جو ہے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ نکل پڑتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ میری درسگاہ میں میرے 15 طالب علم, میرے جو ہے 17 طالب علم, میرے 20 طلبہ جو ہے انہوں نے رات محنت کر کے سبق یاد کیا ہے, مجھے ان کا سبق سننا ضروری ہے. اپنے بچے کو چھوڑ کر, نرم گرم بستر کو چھوڑ کر استاد نکل پڑتا ہے اور درسگاہ میں آ کر ان کا سبق سنتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کریں. آج ہمارے دل سے, میرے دل آج اس کی قدر نکل گئی ہے. علماء کا احترام نکل گیا ہے, ائمہ کا احترام نہیں رہا. ضرورت اس بات کی ہے. میرا وقت مکمل ہونے والا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من علم القرآن وعلمہ, بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے. بہترین شخص وہ ہے. خیر کا لفظ استعمال کیا. عربی زبان میں کسی چیز کی بہتری کو بتانے کے لیے, عمدگی کو بتانے کے لیے, کسی چیز اچھائی کو بتانے کے لیے خیر سے بڑھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, سب سے بہترین امت یہ ہے. تو قرآن میں اور حدیث میں سب سے اچھی چیز اگر کسی چیز کو بتانا ہو تو خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین لوگ وہ ہیں زمین پر جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو پڑھائے. یہ حفاظ کرام, یہ علماء کرام, ان کی قدردانی کی ضرورت ہے. اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی, آج اس مجلس میں ان حفاظ کرام کی حاضری میں, ان کے قرآن مجید کی تکمیل کی حاضری, یہ نیت کریں ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا خیال کریں گے, اس کی فکر کریں گے. بہترین تربیت ہوگی تو وہ ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی کھا سکتے ہیں, اور وہ دنیا کے بعد ان کے دنیا سے رخصت ہونے بعد وہی اولاد کام آتی ہے. بینک بیلنس کر دیا جائے گا, اس کو ڈاکٹر بنا دیا جائے گا, اس کو انجینئر بنا دیا جائے گا, اس کو لوئر بنا دیا جائے. ہمیں سب کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اچھے جو ہے اچھے لوئر کی بھی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق, اقرأ باسم ربک الذی خلق.
کیا فرمایا؟ اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید کا علم پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت ہو، یہ نہیں فرمایا کہ فقہ کی کوئی کتاب پڑھو. کوئی بھی علم پڑھو لیکن اللہ کے نام سے پڑھو. مراد یہ ہے انجینئر بنا تو پہلے میں مسلمان، ڈاکٹر بنا تو پہلے میں مسلمان ہوں، میں کانٹریکٹر بنا پہلے میں مسلمان ہوں، میں کوئی نیتا بنا پہلے مسلمان ہوں، میں کوئی بڑا سے بڑا آفیسر بنا پہلے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی ترین تربیت کی کوشش کرنا چاہیے. دارس دینیہ یہ تربیت گاہ ہوا کرتے ہیں، یہ تعلیم گاہ ہوا کرتے ہیں. ہم اگر داخل نہ کریں تو کوئی بات نہیں، جو بستی کے لوگ ہیں کم از کم صبح شام ان بچوں کو اپنے یہاں مدرسے میں بھیج کر ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا چاہیے. میں اپنے وقت سے 5 منٹ زیادہ لے چکا ہوں، اس پر آپ حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید جو ان بچوں نے حفظ کیا ہے، سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو علوم قرآنیہ کے لیے کھول دے، معانی قرآنیہ کے لیے ان کے سینوں کو قبول فرمائے. اور قرآن مجید کو جو انہوں نے حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جتنے فضل ہے اللہ نے انعامات کے وعدے کیے، سارے انعامات ان کو حاصل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فجزاکم اللہ خیر.